جی السلام علیکم خواتین حضرات. آج ہے جی اگست کی 6 2022 اور ٹائم ہے تقریباً 2:45 کا شام کے اور ہفتہ ہے آج. اچھا, بڑے عرصے سے ڈفرینٹ ولاگرز جو ہیں یا ڈفرینٹ چینلز پہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ یہ دور جو چل رہا ہے, یہ جو پچھلے 5 سال میں بھی یہ جو ہے 5th جنریشن ہے. پہلے 1st جنریشن تھی, پھر 2nd, پھر 3rd, پھر 4th, ابھی 5th جنریشن ہے. جوں سوشل میڈیا, جنرل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, ٹویٹر, فیس بک سارا کچھ پاپولر ہو رہا ہے تو 5th جنریشن وارفیئر کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اس کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ آپ میرے سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہے انگریزی میں ہے, آپ سارے پڑھ سکتے ہیں, تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بیسیکلی ایک عام زبان میں, لیمن کی زبان میں, ایک ایسا بندہ جس کو اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سچ اور جھوٹ مکس کر کے بولنا ہے. یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر. ٹھیک ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں. جو سچ ہوتا ہے یا جو سچا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, زیرو جھوٹ بولتا ہے. لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور سچ بھی بولتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ وہی ریزن ہے کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن میں اگر ایک بھی غلطی آ جائے تو قرآن پورا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس میں ایک بھی غلطی نہیں ہے. لیکن بائبل دیکھ لیں یا تورات دیکھ لیں, اس میں صحیح باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں. ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے, ہم اس لیے قرآن کو مانتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے. جب ایک بندہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹا ہے, جیسے مریم نواز ہیں, مطلب پیور جھوٹی, وہ قطری خط اور میری جائیداد اور فلاں فلاں فلاں. ویسے تو نون پورا ہی جھوٹا ہے سارا, لیکن مریم نواز خاص طور پہ مطلب ایک جھوٹی خاتون یہ ثابت ہو گیا, اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ خاتون جھوٹ بولتی ہیں اور سرعام بولتی ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں, وہ سچ بھی بولتی ہیں بیچ میں. اب خطرناک بات یہی ہوتی ہے 5th جنریشن وارفیئر میں کہ آپ دونوں کو مکس کر کے بولتے ہیں. اب جو سننے والا ہے, اب یا تو وہ ریسرچ کرے ہر بات پہ, ایسے نہیں ہوتا, تو زیادہ یہ چیز خطرناک ہو جاتی ہے. میں کچھ کہہ دوں, جیسے ابھی ریسنٹلی ایک دوست نے پوسٹ کیا تھا کہ جی فلاں چپڑاسی عمران خان کا اس کی سیلری 23,000 ہے, وہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ نکل آیا. بعد میں پتہ لگا وہ زرداری کا ڈرائیور ہے. ہوتا کیا ہے, آپ ایک جھوٹ فلوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جہاں سے بھی آیا, وہ آپ کے دوست کے تھرو آیا, وہ کسی میڈیا کے تھرو آیا, یا کسی ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ کر دیا, آپ نے ایک فلوٹ کر دیا. ٹھیک ہے, ایک آئیڈیا, ایک نیوز فلوٹ کر دی, ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیا. اب جو سننے والے ہیں, اب سارے سب کے آئی کیوز 150 200 نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, کچھ نون لیگ والے بھی ہوتے ہیں بیچ میں, 80 آئی کیو, 90 آئی کیو, میکسیمم 100 آئی کیو, یا کچھ زداری والے بھی ہوتے ہیں کہ 110 بھی ہو گیا. نون جنرلی والے جو جنرلی لو آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں, تو جب یہ بات ان تک پہنچتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ چونکہ بات پی ٹی آئی کے خلاف ہے, یہ سچ بائی ڈیفالٹ سچ ہوگی. تو وہ خطرناک بات ہے. ایک عام بندہ یا ایک بندہ پڑھا لکھا ذہین آدمی, وہ تو ریسرچ کر لے گا نا بھائی یہ غلط ہے. یہ وہی مثال ہے جیسے ابھی ریسنٹلی جب جو آرمی کا ہیلی کاپٹر لاس ویلا کے قریب کریش ہوا تھا اور 6 ایکسٹریملی امپورٹنٹ پرسنالٹیز کہہ لیں آپ آرمی کی, وہ شہید ہو گئیں. تو جیسے ہی واقعہ ہوا, جو مریم کا جو سیل ہے, وہ اسٹریٹجک سیل, اس نے اس کو فوراً کیپٹلائز کیا, اور انہوں نے ٹویٹر کے 2 یا 3 فیک اکاؤنٹس کے تھرو, جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں, وہ بڑے گندے اکاؤنٹس ہیں, وہ گالی نکالتے ہیں, پر ان کے تھرو انہوں نے ایک فلوٹ کر دیا کہ جی اب انہوں نے کیا کہ وہ جو 2 غلط اکاؤنٹس تھے, ان کو پی ٹی آئی کا شو کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں. اس کے تھرو آپ نے نیوز فلوٹ کر دی کہ جی دیکھیں ہم یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ آرمی کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ جی چاپر کیسے گر گیا, تو وہ چونکہ عمران خان کا دوست تھا. بہرحال جو بھی نیوز انہوں نے بنانی, جو بھی انہوں نے ایک بلڈ کرنا تھا, ایک اپنا ایجنڈا شروع کر دیا. بعد پتہ لگا, جب ریسرچ ہوئی پتہ لگا یہ تو سارے فیک اکاؤنٹس ہیں, اور ان سب گندے اکاؤنٹس کو مریم نواز خود پرسنلی فالو کر رہی ہیں. مریم نواز نے خود ہی ان کے ٹویٹ ری ٹویٹ کیے. وہ آگے پھر انصار عباسی نے, سلیم لفافی نے, انہوں نے پک کر لیا, کیونکہ وہ بیٹھے ہی اس تاڑ میں ہوتے ہیں. دیکھیں جب آپ کو ڈائریکٹلی نیوز دیتا ہے نا, جب میرے کسی دوست نے مجھے نیوز دی تو میں ایزیوم کروں گا یہ نیوز میرے دوست سے آئی ہے. اب اس کو بھی کہیں اور سے آئی ہوگی ڈیفینیٹلی, لیکن میرا ٹرسٹ دوست کے ساتھ ہو, میرا ریلیشن, مجھے نیوز دوست سے ملی ہے. تو مجھے فرینڈ اے نے بات کہی, میں کہوں ہاں یار بندہ تو یہ ٹرسٹ میرا دوست ہے, تو یہ نیوز ٹھیک ہوگی. اس کو کہاں سے آئی ہے, اب یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب یہ سلیم صافی, انصار عباسی, یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں
ان کو نیوز جہاں سے مرضی آئے، جس مرضی چینل سے آئے، اگر وہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو وہ نیوز ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب جیسے وہ نیوز آئی ہیلی کاپٹر کی، انہوں نے اس کو کیپٹلائز کیا، اس کو آگے مزید ری ٹویٹ کیا. اب جو اوریجنل اکاؤنٹس تھے، جو فیک اکاؤنٹس تھے، ان کے 10 50 100 فالوورس تھے. اب سلیم صافی کے اور انصار عباسی کے، ان کے تو ظاہر لاکھوں فالوورز ہیں، یہ انفلوئنسرز ہیں. جب یہ ایک نیوز فلوٹ کرتے ہیں، وہ اچانک ہی ایک بہت بڑی آڈینس کو ہٹ کرتی ہے، جن میں آبویسلی نون لیگ والے ہوتے ہیں، جن کے آئی کیو لو ہوتے ہیں. جب ان کو ملتی ہے تو وہ کہتے ہو اچھا یہ تو پی ٹی بڑی گھٹیا ہے. وہ بعد میں آپ ثابت کرتے پھریں، بعد میں وہ آپ شہباز گل یا جو بھی اس پہ پروف دیں، لیکن وہ بات وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. پرابلم یہی ہے ففتھ جنریشن وارفیئر کی، جب نیوز کسی ایسے کان میں ہٹ کرتی ہے جو کان کمزور ہے تو ڈیمیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نیوز سچی ہے جھوٹی ہے وہ ریگارڈلیس ہے. آپ نے ایک بات کہہ دی، وہ ڈیمیج ہو گیا. اب ڈیمیج ریپیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب جب ڈیمیج ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے، شہباز گل آ گیا، اس نے کوئی پریس کانفرنس کی، تقریر کی، کچھ لوگ شاید مان جائیں، لیکن جنرلی پھر آڈینس نہیں مانتی. ٹھیک ہے نا، وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. تو پرابلم اس میں یہی ہے کہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، اس میں آپ سچ اور جھوٹ ملا کے آپ جو ہے نیوز بریک کرتے ہیں. آپ ایک آئیڈیا، ایک کانسیپٹ، ایک ایجنڈا فلوٹ کرتے ہیں جس میں سچ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی ہوتا ہے. تو کسی عام بندے کے لیے یہ ڈسٹنگوش کرنا، اسپیشلی جن کے لو آئی کیو ہیں، نون لیگ والے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے. وہ جو بھی مریم نواز کہیں گی وہ کہیں گے سچ ہے. انہوں نے قطری خط دیا، سچ تھا، بعد میں جھوٹ ثابت ہو گیا، لیکن چونکہ آپ کے لو آئی کیو ہیں آپ نے سچ مان لیا. میری لندن تو کیا جائیداد نہیں ہے، آپ نے نیوز دے دی، انہوں نے کہا سچ ہے، بعد میں ثابت ہو گیا کہ بھائی وہ جائیداد تو وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، اربوں کی ہے. لیکن چونکہ آپ کے آئی کیو لو ہیں نون لیگ والوں کے، تو پھر وہ کام ڈیمیج ہو گیا. تو ڈیمیج ریپیئر نہیں ہوتا. ڈیمیج نیوز جو ہے نا وہ اپنا کام کر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی جو ہے نا، آپ کی ٹرسٹ کی جو وال ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ پر بلڈ نہیں ہوتی، آرام سے بلڈ نہیں ہوتی. کچھ کی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ سیانے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سارے سب کے آئی کیو لو ہوتے ہیں نون لیگ میں، لیکن میجورٹی کے آئی کیو لو ہیں لوگ بیچ میں جن کے آئی کیوز ہائی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جنرلی لو آئی کیو کا یہ قبیلہ ہی لو آئی کیو کا ہے ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی جو سارے پڑھے لکھے ہیں، ینگ جنریشن ہے. تو پرابلم یہ ہے. تو ففتھ جنریشن وار یہی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، بیچ میں سچ مکس کریں. اب جیسے یہ نیوز آئی ہے چپراسی کی، تو کیا آپ نے فلوٹ کر دی، اب نون لیگ نے مان لیا، اب آپ بعد میں جو مرضی کہیں وہ جو ہیں لو آئی کیو والے لوگ، وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لینا. تو ان سے بچیں آپ. یہ جو جب ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ فلاں بندہ یا بندی جھوٹی ہے، مریم نواز فار ایگزامپل ایک پرائم کینڈیڈیٹ ہے، ایک جھوٹی خاتون ہے. مریم اورنگزیب جھوٹی خاتون ہے. ہنا پرویز بٹ ایک جھوٹی خاتون ہے. یہ ہیں جھوٹی خاتون جو ثابت ہو گئے. ان کے آڈیو ریکارڈڈ ہیں، ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، یہ اسٹیبلش جھوٹی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ سچ نہیں بولتی، بیچ میں سچ بھی بولتی ہیں. لیکن جب آپ نے ایک بھی جھوٹ بول دیا تو آپ جھوٹے ہو گئے. سچا بندہ جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے نا، وہ سچا پیور ہی ہوتا ہے. جیسے ہی بیچ میں گند آیا، جھوٹ آیا، تو اب آپ سچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مریم نواز، ہنا پرویز بٹنی صاحبہ، ڈڈو چارجر، یہ ساری جھوٹی خاتون ہیں. ان کا کام ہے بس آپ ایک نیوز فلوٹ کر دو، جتنوں کو آپ ڈیمیج کر سکیں ڈیمیج کریں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے آج کل ٹوٹل یہ اسٹریٹجی ہے نون لیگ کی. اور انہوں نے جو بنایا اپنا میڈیا سیل بنایا ہے، وہ میڈیا سیل بیسیکلی جھوٹ فلوٹ کرنے کے لیے ہے. آپ ایک خبر لیں، اس میں جھوٹ مکس کریں، فلوٹ کر دیں. آئی کیو والے جو لو آئی کیو کے لوگ ہیں، نون لیگ والے جنرلی وہ پک کریں گے، وہ کہیں گے ہاں جی ہاں یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا، خان صاحب نے تو وہ توشہ خانہ گھڑی نہیں بیچی. آپ نے ریسرچ تو نہیں کرنی، کیونکہ آپ ہیں ہی، آپ کے آئی کیوز لو ہیں، آپ نے مان لیا. اب بعد میں چاہے عدالتیں جو مرضی کریں، آپ کہیں گے نہیں عدالتیں جھوٹی ہیں. پھر آپ کا جو بغض ہے نا یہاں آ جاتا ہے، وہ عدالتیں جھوٹی ہیں، وہ جی شہباز گل جھوٹا ہے، وہ جی اسد عمر جھوٹا ہے، وہ جی عمران خان جھوٹا ہے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ چونکہ مریم نواز نے کہا تھا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے مریم نواز جھوٹی ہیں، تب ان کی بات مان رہے ہیں یا تو، لیکن آپ ایک سچے بندے کی بات نہیں مان رہے. تو یہ ہے پرابلم، ایک بہت سیریس پرابلم ہے آپ کی ففتھ جنریشن وارفیئر میں. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کا حال یہی ہے کہ نیوز جہاں سے آتی ہے آپ دیکھیں کہ وہ نیوز دی کس نے آپ کو. کیا وہ بندہ جھوٹا ہے؟ مریم نواز ہو گئی، اورنگزیب ہو گئی، ہنا پرواز، یہ جھوٹے لوگ ہیں.
جب ان سے نیوز آتی ہے آپ اس نیوز کو ڈسکارڈ کر دیں. جب ایک سچے بندے سے نیوز آتی ہے، عمران خان ہو گیا، شہباز گل ہو گیا، اسد عمر ہو گیا، کوئی چیف جسٹس ہو گیا، ایسا کوئی بندہ جو جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی بات مانیں. ہاں، آپ اس کی بات پہ بھی ریسرچ کریں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی بات انیوا مان لیں آپ. وہ نبی تو نہیں ہے. نبی ہوتا تو پھر تو آپ نے بات انیوا ماننی ہے. لیکن جو عام لوگوں میں جو کہہ رہا ہوں، آپ خان صاحب نے بھی کچھ کہا، آپ اس کو ریسرچ کریں، دیکھیں، آپ ریسرچ کریں. لیکن وہ بات آپ ایکسیپٹ کر لیں پہلے بائی ڈیفالٹ، پھر ریسرچ کریں. لیکن اگر مریم سے آتی ہے جو کہ وہ جھوٹی خاتون ہے، تو آپ اس بات کو ڈسکارڈ کر دیں کہ بھائی تم تو اسٹیبلش ہو گیا نا. عدالت میں بھی جب آپ ایک بندہ جھوٹا، ایک پرجری ثابت ہو گئی، تو اس کا ایویڈنس ہم نہیں مانتے. کیسے مانیں گے؟ بھائی تو جھوٹا ہے. اب چاہے تو سچ کہہ رہا ہے لیکن تو جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس لا کو اگر رکھیں گے نا ذہن میں، اس پرنسپل کو، لا نہیں آنا چاہیے پرنسپل کو، کہ جھوٹوں کی بات آپ ریجیکٹ کریں، سچوں کی بات ایکسیپٹ کریں، لیکن ان کی بات پہ بھی ریسرچ کریں آپ، تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی ٹاپک زیادہ کرتے ہیں کہ نان پولیٹیکل بھی ہوں. تو ظاہر ہے جو بھی ٹاپک آئے گا نان پولیٹیکل بھی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن جنرلی چونکہ پاکستان میں سیاست ہی ہے یا سیاست ہے، کرکٹ ہے، تو ان پہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن ٹرائی کریں گے ایسی کوئی جنرل پبلک کا جو وہ ہے ٹاپک، وہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، تھینک یو، اللہ حافظ.